احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں کی بلکہ سارے انسانوں کی ضرورت میں سے ایک اہم ضرورت نکاح ہے۔ نکاح انسانوں کی ضرورت بھی ہے، عبادت بھی ہے، دو انسانوں اور دو خاندانوں، دو قبیلے کے معاہدہ بھی ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو تمہارے ہی جنس سے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے راحت، اطمینان، سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور مہربانی کو پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے تم محبت کرے اور ایک دوسرے پر مہربان ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور کرنے والے انسانوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ عزیز بزرگوں، کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہے، لیکن وہ اپنی جگہ میں، بھائی بہنوں کا رشتہ بہت محبت والا ہے، وہ اپنی جگہ میں، اور بھی بہت سے رشتے اپنی اپنی جگہ پر مقام رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں، لیکن کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا۔ اس رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کے بعد تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ آج معاشرے کے لوگ کہتے ہیں نکاح سے پہلے زندگی سکون کی تھی، نکاح کے بعد بے سکونی آ گئی ہے۔ پہلے ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، گھر میں جتنے افراد تھے بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، ماں باپ کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا لڑکا، ان کی محبت کا، ان کی عظمت کا، ان کی خدمت کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ماں کو، باپ کو شکایت ہے کہ شادی کے بعد بچہ بدل گیا، گھر میں بے سکونی آ گئی۔ بہن بھائی کہتے ہیں بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، بڑا اتحاد تھا ہمارے گھر میں، نکاح کے بعد یہ اتحاد ختم ہو گیا، بے سکونی آ گئی۔ شوہر کہتا ہے ہمارے گھر میں ہم سب مل جل کر رہتے تھے، آج ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتے، اگر گوارا بھی کرتے ہیں تو منافقانہ چہرہ، سامنے جی، سامنے بڑی محبت، سامنے عظمت کے تقاضے کو بھی پورا کریں، پیچھے ہٹتے ہی اسی کے بارے میں غیبت، اسی کے بارے میں برائی۔ بہرحال معاشرے کے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ شادی کے بعد گھر میں بے سکونی آ گئی ہے۔ قرآن کا فرمان، اللہ رب العالمین کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہرگز غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نکاح کے بعد نکاح کرو، نکاح کے بعد سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت میں اضافہ ہوگا، مہربانیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور انسان کا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ نکاحوں کے بعد بے سکونی آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ بے دینی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ بے دینی ہے۔ یہ نکاح کرنے والا لڑکا یا لڑکی ماں کی عظمت، باپ کی عظمت کو جانتا نہیں ہے، یا جانتا بھی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ لڑکا لڑکی نکاحوں کے بعد جو نئے رشتے بنتے ہیں، ان رشتوں کے پاس و لحاظ کو جانتے نہیں، ان کے حق کو جانتے نہیں۔ اگر جانتے ہیں، حق کو ادا کرتے ہیں، تو مطلب جب تک بنتا ہے تب تک مطلب نکل گیا، مطلب ختم ہو گیا۔ جب تک یہ احساس ہو گھر میں آنے والی دلہن کو یہاں ساس پاورفل ہے، یہاں سسرا پاورفل ہے، تو اس کی عظمت کے بھی تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس کے خدمت کے بھی تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی محسوس ہونے لگتا ہے یہاں ان کا پاور ختم، تو عظمتیں بھی ختم، محبتیں بھی ختم، مہربانیاں بھی ختم۔ ایک دوسرے کے حق کو جانتے نہیں، جانتے ہیں تو ادا کرتے نہیں۔ جان لینا کافی نہیں ہے، جان لینے کے بعد اسے مان کر اسے ادا کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ جاننا تو شیطان بھی بہت کچھ جانتا ہے، جاننا تو ابو جہل کو بھی جانتا تھا، محمد الرسول اللہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مانتا نہیں تھا۔ اور بہت سے لوگ مانتے بھی تھے تو عمل نہیں کرتے تھے، کافر ہو گئے وہ لوگ، مشرک ہو گئے وہ لوگ۔ ایک دوسرے کے حق کو جانو، ماں باپ بھائی بہن یہ پرانے رشتے ہیں۔ اب نیا رشتہ جو بنا ہے، اتنا نہیں لگ جانا نئے رشتے میں، نئے رشتے سے اتنا تعلق نہیں بڑھ جانا، اتنی گہرائی نہیں ہو جانا، پرانے رشتے یاد بھی نہیں ہیں۔ پرانے رشتوں کی طرف توجہ کے لیے اسے وقت نہیں ہے، پرانے رشتوں کی خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پورا تعلق نئے رشتے سے ہو گیا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ یا نیا رشتہ آنے کے بعد بھی بیوی کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ اور دیگر رشتے آنے کے بعد بھی ان سے کچھ بھی لگاؤ نہیں، پرانے رشتے سے تعلق اتنا گہرا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ نئے رشتے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ توازن باقی رکھنا ہے۔ پرانے رشتوں کو عظمت اپنی جگہ میں، نئے رشتوں کی عظمت اپنی جگہ میں، ماں باپ بھائی بہنوں کے حقوق اپنی جگہ میں۔ ان کی وجہ سے بیوی کے حق کو مارنا نہیں، ان کی وجہ سے ساس سسر کے عظمت میں کمی نہ آئے، یا بیوی کی وجہ سے ساس سسر کی عظمت کی وجہ سے پرانے رشتوں کو مارنا نہیں۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بہت سے مقصد ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے نکاح کا عنوان شروع ہوا ہے، یہ انتہائی وسیع مضمون ہے، وسیع عنوان ہے۔ اس سلسلے میں ہر گوشے پر رہنمائی کرنا یہ منبر رسول کی ذمہ داری ہے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر
رہنمائی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے ہر گوشے پر رہنمائی کرنا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے ہر گوشے پر رہنمائی کروں کہ ماں کے حق کیا ہیں، باپ کے حق کیا ہیں، شادیوں کے بعد بیوی بچوں کے حق کیا ہیں، سسرال کا حق کیا ہے. انشاءاللہ ایک گوشے پر آپ کے سامنے رہنمائی کی جائے گی. تو بہرحال میں شروع میں عرض کیا تھا، نکاح عبادت بھی ہے، انسان کی اس میں ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور ایک اہم ترین معاہدہ ہے. اس معاہدے کے سلسلے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ، نوجوان، لڑکا لڑکی جب نکاح کرتے ہیں تو اپنے دین میں سے آدھا دین میں کمال حاصل کر لیا، اب باقی رہ گیا آدھا دین. اس سلسلے میں اللہ سے ڈر لو، تمہارا دین مکمل ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی نافرمانیاں جو ہوتی ہیں، دین میں جو نقص آتا ہے، ایمان مکمل کامل اور تکمیل تک پہنچنے سے جو باتیں آڑ بنتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. اور ایک تو شرمگاہ سے متعلق آدمی بے راہ روی اختیار کرتا ہے، غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے، زناؤں میں مبتلا ہوتا ہے، غلط کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے ایمان کو ناقص کر لیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نکاح کر لو، شرمگاہ کو استعمال کرنے کے لیے صحیح جگہ مل جائے گی، حلال طریقہ مل جائے گا شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو وہاں آدھا ایمان ہو جائے گا، باقی رہ گیا آدھا دین، کھانے کا، پینے کا، پیٹ پالنے کا، ضرورتوں کو پورا کرنے کا، منہ سے متعلق، آنکھ سے متعلق، کان سے متعلق، ہاتھ پیر سے متعلق، گھر سے متعلق، سارا دین آدھا، باقی آدھا دین ہے. اس میں اللہ سے ڈر کر تجارت کر لو، اللہ سے ڈر کر ملازمت کر لو، اللہ سے ڈر کر آنکھ کی حفاظت کر لو، اللہ سے ڈر کر کان کی حفاظت کر لو. باقی چیزوں پر آدھا دین ہے، آدھا دین میں اللہ سے ڈر لو، باقی اب پورا دین کامل ہو جائے گا. دوسری ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج احدکم عج شیطانہ یقول یا ویلہ عصم ابن آدم منی ثلثا دینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیختا ہے، پکارتا ہے، یہ آدم کی اولاد میں سے یہ نوجوان لڑکا، آدم کی اولاد میں سے نوجوان لڑکی نکاح کر کے اپنے دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصے کو میرے سے بچا لیا ہے، اب میں ان 2 راستوں سے اس کے پاس نہیں آ سکتا. تیسرے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، طاقت کا کیا مطلب؟ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا. نکاح کے بعد جو بیوی آئے گی اور بچے پیدا ہوں گے، ان کی ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا، تو پھر وہ نکاح کر لیں. فلیتزوج،
اس لیے کہ نکاح اغض للبصر، آنکھوں سے جو گناہ بدنگاہی ہوتی ہے اسے بچانے میں بڑا ذریعہ ہے. آنکھ کو بدنگاہی کے گناہ سے بچانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے نکاح. اور شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال ہونے سے بچانے کے لیے نکاح بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ضرورتوں کو ہم نے آج بہت بڑھا لیا ہے. جہاں 10 روپے میں ضرورت پوری ہوتی ہے، ہم نے 100 روپے میں جہاں ضرورت پوری ہوتی ہے 1000 روپے میں پورا کرنے کی عادت بنا لی ہے. اب ضرورتوں کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے. وہ مراد نہیں ہے. کھانے، درمیانی کھانا اپنے پیٹ سے کھا سکتا ہے، اپنے پیٹ کو ڈال سکتا ہے، بیوی بچوں کو دے سکتا ہے. کپڑا جسے جسم ڈھانکا جا سکتا ہے، 10,000 کا جوڑے سے ہی جسم ڈھکتا نہیں ہے. مرغ مسلم سے ہی، گوشت اور بریانی سے ہی پیٹ بھرتا نہیں ہے. ضرورت کے لیے دال روٹی بھی چل سکتی ہے. ضرورت کے لیے 200 400 500 کا کپڑا سے بھی جسم ڈھاکا جا سکتا ہے. یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے اس کی بات کر رہا ہوں. اب اسی کو ہم نے بہت بڑی ضرورت بنا لی. بغیر گاڑی کے سفر نہیں ہو سکتا، بغیر کار کے سفر نہیں ہو سکتا. سفر تو فلیٹ ہی میں ہونا، سفر تو ٹرین ہی میں ہونا، اے سی میں ہی ٹکٹ بک کرنا، دعوتوں میں قسم قسم کے کھانا ہی پکنا. ہم نے اپنے ضرورتوں کے دائرے کو بڑھا لیا. اس لیے آج نکاح مشکل، زنا آسان ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. مومن کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نکاح آسان ہو اور زنا مشکل سے مشکل ہو جائیں، بلکہ ناممکن ہو جائیں. یہ کوشش کریں. تو ضرورتوں کو کم کریں، ضرورتوں کے دائرے کو مختصر کریں. آج شوق بھی ضرورت بن گیا ہے، خواہش بھی ضرورت بن گئی ہے. ایسی ضرورتوں کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر احسن للفرج. آگے فرمایا من استطاع ومن لم یستطع فعلیہ الصوم فانہ لہ وجاء. جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی، یعنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق نہیں ہے، بے روزگار ہے، روزگاری نہیں ہے، دشواری سے زندگی گزر رہی ہے، یا تعلیم میں لگا ہوا ہے، تعلیم کے ایسے تقاضے اسے جگڑ لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے. اب اس کے بعد نکاح کر کے بیوی کی ضرورت کو کہاں سے پورا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیہ الصوم. اسے چاہیے کہ وہ پیدر پہ روزے رکھیں. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ وہ ڈھال ہے گناہوں سے بچانے کے لیے. روزہ یعنی روزہ رکھنے سے شہوتیں ٹوٹیں گی، شہوانیت ٹوٹے گی، کٹے گی، تو پھر غلط خیالات پیدا نہیں ہوں گے. تو ذرا آپ سوچ کر دیکھیے، کیا آج کوئی نوجوان ایسا ہے تعلیم کے تقاضے کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا ہے اور اپنے اندر کی شہوانیت کو توڑنے کے لیے، حیوانیت کو توڑنے کے لیے، ہیجان کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ آج اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے، بد نگاہی سے بچنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال ہونے سے بچانے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اپنے اندر کے حیجانیت کو توڑتا ہے، قسم خدا کی آج کے دور کا وہ ولی ہو سکتا ہے.
اور ہم نے روزگاری کا مطلب بھی یہ سمجھ گئے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی رقم کمانے والا ہو تو ہی نکاح کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا۔ غریب آدمی ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں مالدار ہونے کے بعد، اچھا کمانے کے بعد نکاح کروں گا، یا اس کے والدین یہ کہتے ہیں ابھی یہ مضبوط ہی نہیں ہوا ہے اس لیے اسے نکاح نہیں کرنا۔ ایسوں کے لیے قرآن مشورہ دیتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ تمہارے ماتحتوں کا نکاح کراؤ۔ قرآن کے اس جملے سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم اپنے ماتحتوں کا نکاح کراؤ۔ تو گویا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح کریں۔ اولاد کو نہیں چاہیے کہ وہ خود سے پسند کرنے لگے اور خود سے نکاحیں کرنے لگے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ ہم خود کیا ہے، رشتوں کے تلاش میں نہ پڑ جائیں، ہم خود اپنے طرف سے آن لائن میں بیٹھ کر رشتے تلاش کرنا نہ شروع کر دیں، نیٹ میں تلاش کرنا نہ شروع کر دیں۔ آج کل یہی مصیبت ہو گئی ہے، ماں باپ تو تلاش کرتے ہی رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے یہاں بیٹھ کر موبائل میں، انٹرنیٹ میں، کہاں کہاں بیٹھ کر کتنے لوگوں سے تعلقات کر لے کر شادی کے بعد جو باتیں کرنا ہے وہ شادی سے پہلے باتیں کر کے پورے پختہ ہو جاتے ہیں، اور رشتے خود سے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ نہ تجربہ ہے، نہ علم ہے، نہ معلومات ہیں، بس وقتی کچھ لذتوں کو سامنے رکھ کر رشتوں کو طے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے شادیاں نکاحوں کے بعد۔ قرآن کے اس پیغام میں غور کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کو ذمہ داری دے رہے ہیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، تم نکاح کرو نہیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، کہ اپنے ماتحتوں کی تم نکاح کراؤ۔ اگر تم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بچہ ابھی بہت کمانے والا نہیں بنا ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی رقم کمانے کے لائق نہیں بنا ہے، بہرحال محنتی ہے، کوشش کرنے والا ہے، سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے، بے درد نہیں ہے، ہمدرد آدمی ہے، محنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کا نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے غنی کر دیں گے۔ لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ لڑکے کے اندر ڈھنگ ہو، سلیقہ ہو کمانے کا، محنتی ہو، تعلیم ہو، وہ بیکار بیٹھنے والا نہیں، اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کرنے والا انسان ہے، تو اس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ہم کو اچھا معلوم ہے، ایک شخص کے بارے میں ہم کو اچھا معلوم ہے، اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، کماتا نہیں ہے، سست ہے، کاہل ہے، باپ کے پیسوں میں پل رہا ہے، باپ کے پیسوں میں خواہشات پوری کر رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کمانے کا لائق نہیں ہے، عادتیں تو سر سے لے کر پیر تک بگڑی ہوئی ہیں، پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں شادی کر دو سدھر جائے گا، شادی کر دو سدھر جائے گا۔ ارے 25 سال تک انہیں سدھرا نہیں ہے، 25 سال تک کمانے والا بنا نہیں ہے، کس منہ سے کہتے ہو شادی کے بعد سدھر جائے گا؟ اب اس کے بعد ایسے بے ڈھنگے لڑکے کو جو کمانے کے لائق نہیں، جو کماتا نہیں، سست ہے، کاہل ہے، عادتیں بگڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر نکاح کر دیتے ہیں، تو وہ اب تمہارے اوپر سے بوجھ نکل کر وہ کس کے اوپر آ گیا؟ بیوی کے اوپر آ گیا، بیوی کے گھر والوں پر آ گیا، وہ بوجھ بنا ہوا ہے وہاں پر۔ ایسوں کو نہیں، نکاح کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر برے برے لوگوں کو جو کچھ بھی آتا نہیں اسے پکڑ کر نکاح کر دے۔ نکاح کرنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ ہنر سکھاؤ، اس کی عادتوں کو درست کرو، اس کے اخلاق کو درست کرو۔ اگر بد اخلاق لڑکا ہے، عادتیں اس کی خراب ہیں، تو ہرگز آگے نہ بڑھو اس کے سلسلے میں نکاح کے لیے۔
وہ معاشرے کا پر بوجھ بن جائے گا، وہ پورے مذہب کے لیے داغ بن جائے گا اور پورے خاندان کے لیے پریشان کا سبب بن جائے گا۔ پہلے اس کی عادتیں درست کرو، اس کے اخلاق کو سنوارو، اس کو کچھ نہ کچھ کمانے کے لائق بناؤ، فکر مند انسان بناؤ۔ یہ جو جملہ ہے نا بڑوں کی طرف سے سننے میں ملتا ہے، شادی کر دو سدھر جائے گا، وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایسے بچے کے لیے ہے جو تھوڑا بہت کمزور ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر عادتیں ایسی ہیں، تو اس کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ماں باپ اپنے بچوں کی محبت میں آ کر یا ان کے فائدے اور منفعت میں آ کر یا اپنے سر سے بوجھ کم کرنے کے لیے، ذرا سخت جملہ بول رہا ہوں معاف کرنا مجھے، اپنے سر کے اوپر سے بوجھ کم کرنے کے لیے بوجھ اٹھا کر دوسروں پر ڈال دیا تھے۔ تو بہرحال قرآن کا یہ فرمان ہے، اس پر ایمان رکھیے، پختہ رکھیے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہے، ذرا حیثیت سے کم ہے، تو اس کے بارے میں فکر نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے غنی کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کائنات میں 3 آدمی ایسے ہیں، نوجوانوں ذرا سننا غور سے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ایک المکاتب، اولہ المکاتب، مکاتب کا مطلب آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، پرانی اصطلاح ہے، حدیث کی اصطلاح ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ غلام رہتے تھے، غلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسوں سے خرید دیتے تھے آدمی ہو کر آدمی کو، اس کے بعد اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ بعض غلام ایسے ہوتے تھے جو طاقتور ہوتے تھے، محنتی ہوتے تھے، اپنے آقا سے درخواست کرتے تھے، آقا میں تمہارے غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ایک ریٹ طے کرو، اپنا ایک حصہ طے کرو، میں آپ کو دے کر اپنے آپ کو قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو آزادی بہت پسند ہے، مساوات بہت پسند ہے، تو یہ قید میں رہنے والا، غلام بن کر رہنے والا نوجوان جب یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے نکل جاؤں اس کے قید سے اور آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی بندگی کروں، تو وہ اگر طے کر دیں 10,000 20,000 40,000 جو بھی طے کریں، اگر یہ قبول کر کے محنت شروع کرتا ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنے قید سے نکلنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے ذمے لازم کر لیتے ہیں اس کی مدد کرنا۔ دوسرا المجاہد فی سبیل اللہ، ایک آدمی کو اپنے مذہب کی، اپنے ملک کی فکر ہے، یہاں فساد ہے، یہاں فتنہ ہے، اس فساد کو ختم کرنا ہے، اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اس ارادے سے، صرف اس ارادے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کے راستے میں نکلتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہتھیار کم ہیں، مقابلے کے لیے سامان کم ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے ذمے واجب کر لیا ہے ایسے مجاہد کی مدد کرنا۔ تیسرا الناکح الذی یرید العفاف، تیسرا وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح سے یہ ارادہ کرتا ہے میں نکاح کر کے اپنے آپ کی حفاظت کروں گا غلط کاموں سے، نکاح کر کے اپنے عصمت کی حفاظت کروں گا، پاک دامن رہوں گا، یہ ارادے سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے نوجوان کی مدد کرنے، اس کی تجارت میں مدد کرنے، اس کی ملازمت میں مدد کرنے، اس کی مالی حیثیت میں مدد کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزود ثقۃ باللہ واحتسابا کان علی اللہ ان يعینہ وان یبارک لہ. غور سے سننا، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے، کس پر؟ اللہ پر بھروسہ کر کے، واحتسابا نیکی اور اجر کے ارادے سے، ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے کوئی نوجوان نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں علی اللہ ان یعینہ، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کی مدد کرنا، ویبارک لہ، کیا؟ ویبارک لہ، اس کی زندگی میں، اس کی کمائی میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں، اس کی تجارت میں، اس کی ملازمت میں، اس کے گھر میں، اس کے بیوی بچوں میں برکت دینے کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. شرط کیا ہے جی؟ شرط کیا ہے؟ تزوج ثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح کرنا. کس پر بھروسہ کر کے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے. نکاح کرتے وقت ہونے والی بیوی کے باپ کے مال پر، اس کی جائیداد پر، اس کی پراپرٹیوں پر، اس کے گھر پر، اس کے کاروبار پر، اس کی تجارتوں پر، اس کی تنخواہوں پر بھروسہ کر کے نکاح کرتا ہے تو پھر نکاح کے بعد برکتیں نازل نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی. اور اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین انہی مخلوق کے حوالے کر کے اسے ذلیل کر دیتا ہے. آج وہی ہو رہا ہے. لڑکیوں کو تلاش کرنے کے لیے جو جاتے ہیں نا سرپرست، وہ بھی آ کر اسے کہتے ہیں کر لیو جی وہاں بڑے پراپرٹیوں والے، بڑے پیسے والے. تو اسے شروع سے ذہن بن گیا کچھ اونچ نیچ ہے تو ان سے مدد لینا. بلکہ اب نکاحوں کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے، کچھ تکالیفیں آئے، کچھ پریشانیاں آئی. زندگی ہے، اس میں پریشانیاں آتی ہی ہیں، مصیبتیں آتی ہی ہیں، تکلیفیں آتی ہی ہیں. تو اس وقت غیرت مند آدمی، خوددار آدمی اللہ کے پاس ہی ہاتھ پھیلائے گا، کسی اور کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج لوگ اچھے نوجوان مضبوط ہے ذہنی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اس کے باوجود اسے سب سے پہلے جو نظر آتا ہے اس کا سسرال نظر آتا ہے. بیوی سے کہتا ہے اگر راجا کو پیسے لے کے آ جاؤ. اگر بیوی لینے کو آ گئی، تقاضا آ گئی تو جورو کا غلام بن جاتا ہے. اگر نہیں لے گئی وہاں سے انبن شروع، وہاں سے جھگڑے شروع. وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے ایک اہم ترین اعلان آپ کے سامنے کرنا ہے. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اور بھی نکاح سے متعلق باتیں عرض کروں. شروع میں نے جو بات کہی تھی وہ یاد ہوگا آپ کو کہ قرآن کہتا ہے نکاح کے بعد سکون ملتا ہے، اور یہاں لوگوں کا حال کہتا ہے، معاشرے کے لوگ کہتے ہیں نکاح کے بعد بے سکونی ہو گئی. کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ بے دینی، دین نے ماں کا، باپ کا، بیوی کا، شوہر کا جو حق بیان کیا اسے جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو اس پر عمل کرتے نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کے بعد کی زندگی کے حالات کیسے آتے ہیں، کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل نہیں کرتے، سیکھتے ہی نہیں، معلومات حاصل کرتے نہیں، ویسے ہی زندگی شروع کر لیتے. ارے ایک گاڑی چلانے والا، ٹو ویلر کار چلانے والا بغیر سیکھے کے جا کر کار میں بیٹھ جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. کیا ہوگی اس کار کی حالت، کیا ہوگی اس گاڑی کی حالت، اور کیا ہوگی اس کار میں سوار لوگوں کی حالت، اور کیا ہوگی اس ڈرائیور کی حالت جو بغیر سیکھے کے بیٹھ گیا ہے، جا کر بغیر لائسنس کے جا کر بیٹھ گیا ہے. اس کار کی حالت کیا ہوگی، کار میں سوار لوگوں کی حالت کیا ہوگی، خود اس چلانے والے کی حالت کیا ہوگی. گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پوری کار تباہ، بیٹھنے والے زخمی ہو گئے تو بہت بڑا اللہ کا شکر، مرے بغیر.
اور خود کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، یہ بھی جنازے میں چلے جائے گا نہیں تو. ایسی حالت، ایک معمولی کار گاڑی جو زندگی کا ایک حصہ ہے، کبھی کبھی چلاتے ہیں، 24 گھنٹے چلاتے رہتے کیا؟ کبھی کبھی چلاتے ہیں، اسے سیکھ کر چلانا پڑتا ہے، لائسنس لے کر چلانا پڑتا ہے اسے. اب یہ زندگی شادی کے بعد موت تک بہرحال بیوی کے ساتھ رہتا ہے. اللہ کرے سب کو ایسے ہی زندگی عطا فرمائے، ورنہ بیچ میں بہت سے لوگ توڑ لیتے ہیں، میں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں. آج زندگی موت تک بیوی سے ملی ہوئی ہے، اور بیوی سے تعلق کے رشتے جتنے سب سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا، اور بیوی کی زندگی موت تک شوہر سے جڑی ہوئی ہے اور شوہر کے خاندان والوں سے جڑی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ کیسا رہنا، اس کے متعلق کیا تعلیم ہے، یہ سیکھے بغیر، یہ جانے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو جانے بغیر نکاح کر لیتے ہیں. اس کے بعد نکاح کے بعد جو حالات آتے ہیں اس میں بے چینیاں شروع ہو جاتے ہیں، بے سکونی شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے بڑوں کے مشوروں سے، بڑوں کی ہدایت کے مطابق ایک اصول ہمارے محلے کے لیے، بلکہ یہ اصول تو سارے بنگلور میں پھیل رہا ہے، یہاں سے شروع کیا گیا ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. وہ یہ اصول میں کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ سب لوگ ساتھ دیں گے، تو ماں باپ، سرپرست سب ساتھ دیں گے تو ہوگا. کیا اصول بنائیں؟ نکاح سے پہلے NOC لینے کے لیے آتے نا آپ لوگ، تصدیق لینے کے لیے، اسے اردو میں تصدیق بولتے ہیں، تصدیق نامہ لینے کے لیے آتے ہیں. کیا ہمارا بچہ پہلی شادی کر رہا ہے، اس سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی، یا دوسری شادی ہے تو دوسری شادی بول کے اس کے اخلاق ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہی محلے کا رہنے والا ہے، اس کی تائید لینے کے لیے، تصدیق لینے کے لیے آتے ہیں. اسی کو آپ لوگ NOC کہتے ہیں. وہ لینے کے لیے آتے ہیں مسجد میں. کل نکاح ہے کہ تو آ جاتے ہیں، وہ بھی ارجنٹ، جلدی لے کر بھاگنا کوئی کام ہی نہیں. بڑوں کی طرف سے ہدایت آئی، اس کے اوپر ہمارے محلے کے ذمہ دار تیار ہو گئے عمل کرنے کے لیے. NOC لینے کے لیے آتے ہیں تو آنے کے بعد ان کو باقاعدہ تربیت کی جائے گی، دلہا کی تربیت کی جائے گی، دلہن کی تربیت کی جائے گی کہ وہ کیسے زندگی گزارنا ہے. بزرگوں کے مشورے سے، قرآن حدیث کے روشنی پر، اور زندگی گزارے ہوئے کچھ تجربات ہو گئے، اس تجربے کی روشنی پر دلہا کو بھی سکھایا جائے گا، کہ دلہن کو بھی سکھایا جائے گا کہ نئے رشتے کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، پرانے رشتوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہے، دونوں میں بیلنس کیسے باقی رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے. ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے نا بھائی. شکایت ہے بہت سے لوگوں کو، نہ نکاح کے بعد ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے بول کے. شکایت ہے بہت سے کو، دلہن نکاح کے بعد جو ہے ساس سسر کی برابر قدر نہیں کرتی بول کے. اور بیوی کو شکایت ہے شوہر کی طرف سے، شوہر کو شکایت ہے بیوی کی طرف سے. ضروری کام ہے نا. اور یہ کام جو ہے انجام دینا ہے اور اسے کامیاب بنانا ہے، پورے محلے کو کامیاب بنانا ہے، تمہارا ساتھ ہونا ضروری ہے. اور کاموں میں جیسا تمہیں رقعہ چھاپنے میں، دعوت دینے میں، ولیمے کے لیے، اس میں جیسا وقت لگاتے ہیں نا، ویسے ہی کم از کم 10 دن پہلے NOC لینے آنا. اس کے بعد مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے ٹائم دیا جائے گا، تم کو فلاں وقت میں تمہارے بچے کو بھیجو، ان کی تربیت ہوگی، وہ تربیت کے بعد ہی NOC دی جائے گی. کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ کرنا ہے نا. اور یہ کام کرنا ہے تو تمہیں ساتھ دینا. تمہیں ساتھ دیے تو انشاءاللہ نکاح کے بعد کی بے چینیاں، نکاح کے بعد جو طلاق، خلع، لڑیاں، جھگڑے ہو رہے ہیں، میں ایک دم سے ختم ہو جاتے. گھر کو نہیں بول رہا ہوں، کمی آئے گی اس میں کیا آئے گی؟ کمی آئے گی، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا. ارے کل میٹنگ میں ایک صاحب سنا رہے تھے، ماڑوڑیوں کے پاس ایسا نظام ہے کہ وہ پہلے تربیت کرتے ہیں نکاح سے پہلے. تو ان کا کہنا یہ کہ لاکھ میں سے 2-3 کے بھی نکاح ٹوٹتے نہیں بول کے. یہاں کیا ہے؟ بے حساب نکاحیں ٹوٹ رہے ہیں، بے حساب خلع طلاق ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کا اگر زندگی بھی گزار رہے ہیں تو ایسی تلخی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں. 70%، 80% لوگ ایسے.
20% ایسے لگ کیا کرنا، چلو ہو گیا سو گیا کر کے ایڈجسٹ کر لگ جا رہے ہیں. کہاں کی ایک 10% لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے. اس کے ایسے یہاں قانون بنا دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ یہ NOC لینے آتے ہیں تو کم از کم 10 دن پہلے آنا. 10 دن پہلے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا، فلاں وقت میں فلاں دن میں آ کر تربیت حاصل کر لو. اس کے بعد یہ NOC ہاتھ میں دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اس پر عمل کریں گے تو کس کا پیدا ہوگا بھائی؟ تمہارا پیدا ہوگا، ماں باپ کا پیدا ہوگا، خود دلہا کا پیدا ہوگا، خود دلہن کا پیدا ہوگا، سسرال گھر والوں کا پیدا ہوگا. اسے ایک بوجھ نہ سمجھو کہ یار ایسا بنا دیں انہوں بڑے بہت بڑے ہو گئے، ایسا ویسا بول کے باتیں مت کرو. یہ ہم نہ بھی بہت سے کام رہتے ہیں، اس کے باوجود تیار ہوئے ہیں اس کام کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو محلے کو سدھارنے کے لیے، اللہ کے پاس مقام و مرتبہ پانے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے انشاءاللہ یہ کام شروع کیا جائے گا. دوسرا اعلان، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی،